الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دوزانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے عفو و درگزر کے فضائل کے صفحہ نمبر 1 پر درود پاک کی فضیلت نقل فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نمبر 1، بقر عید کی رات۔ نمبر 2، عید الفطر کی رات۔ نمبر 3، شعبان کی 15ویں رات کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 4، عرفہ کی یعنی 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات اذان فجر تک۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، 15 شعبان کی آمد ہے۔ آج ہمارے ہاں پاکستان میں 7 تاریخ ہو چکی اور آئندہ جمعہ اور ہفتے کی جو درمیانی رات ہے یہ پاکستان میں شب برات ہوگی۔ بعض ممالک میں ایک دن آگے ہے، آج 8 تاریخ ہے وہاں پر، تو یوں وہاں پر جمعرات اور جمعہ کی درمیانی رات ہوگی۔ تو یہ جو 15 شعبان کی جو رات ہے جسے شب براءت کہا جاتا ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ کتنی نازک رات ہے کہ نہ جانے کس کی قسمت میں کیا لکھ دیا جائے۔ بعض اوقات بندہ غفلت میں پڑا رہ جاتا ہے
اور اس کے بارے میں کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ غنیت الطالبین میں ہے، بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں، مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں کھدی ہوئی تیار ہوتی ہیں، مگر ان کی موت، مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو گیا ہوتا ہے، مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ تو آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کچھ کا کچھ ہو چکا ہوتا ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رات جس میں رحمتوں کے دروازے کھلے، اس رات کی مزید فضیلت سنیے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ حضور سراپا نور فیض گنجور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل علیہ السلام آئے، کہا یہ شعبان کی 15ویں رات ہے، اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنوں کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی کلب کی بکریوں کے بال ہیں، مگر کافر اور عداوت والے، رشتہ کاٹنے والے، کپڑا لٹکانے والے، والدین کی نافرمانی کرنے والے اور شراب کے عادی کی طرف نظر نہیں فرماتا۔ حدیث پاک میں کپڑا لٹکانے والے کا جو بیان ہے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو تکبر کے ساتھ ٹخنوں کے نیچے تہبند یا پاجامہ وغیرہ لٹکاتے ہیں۔ کروڑوں حنبلیوں کے عظیم پیشوا حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو روایت نقل کی، اس میں قاتل کا بھی ذکر ہے۔ حضرت سیدنا کثیر بن مرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل شعبان کی 15ویں شب میں تمام زمین والوں کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور عداوت والے کے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑی اہم رات آنے والی ہے، شب برات آنے والی ہے، 15 شعبان کی رات آنے والی ہے، اور یہ اہم رات ہے، کسی صورت میں اسے غفلت سے نہ گزارا جائے۔ اس رات خصوصیت کے ساتھ رحمتوں کی چھما چھم برسات ہوتی ہے۔ اس مبارک شب میں اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور کتابوں میں لکھا ہے قبیلہ بنی کلب قبائل عرب میں سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جن میں اس شب برات یعنی چھٹکارا پانے کی رات بھی نہ بخشے جانے کی وعید ہے۔ چنانچہ امام بہقی شافعی علیہ رحمت اللہ القوی فضائل الاوقات میں نقل کرتے ہیں، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، 6 آدمیوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوگی۔ نمبر 1 شراب کا عادی، نمبر 2 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 3 زنا کا عادی، نمبر 4 قطع تعلق کرنے والا، نمبر 5 تصویریں بنانے والا، اور نمبر 6 چغل خور۔ اسی طرح کا کاہن، جادوگر، تکبر کے ساتھ پاجامہ یا تہبند ٹخنوں کے نیچے لٹکانے والے، کسی مسلمان سے بغض و کینہ رکھنے والے پر بھی اس رات مغفرت کی سعادت سے محرومی کی وعید ہے۔ اب بڑی اہم بات امیر اہل سنت جو توجہ دلاتے ہیں، اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، ہم بظاہر شکل و صورت سے بہت نیک بھی نظر آئیں گے، پرہیزگار بھی نظر آئیں گے، خوش اخلاق بھی نظر آئیں گے،
لیکن کسی مسلمان کے متعلق میرے دلی جذبات کیا ہیں؟ میں اس سے حسد تو نہیں کرتا، میں اس سے بدگمانی تو نہیں کرتا، وہ آتا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں میرے دل پہ بوجھ محسوس ہوتا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، وہ سلام کرتا ہے مجھے دل نہیں کرتا میں اس سے ملوں، یہ بھی ظاہر کینہ ہے، بغض ہو جاتا ہے دل میں۔ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اگر ان گناہوں میں سے معاذ اللہ کسی گناہ میں ملوث ہوں تو وہ بالخصوص اس گناہ سے اور بالعموم ہر گناہ سے شب برات کے آنے سے پہلے بلکہ آج اور ابھی سچی توبہ کر لیں۔ اگر بندوں کی حق تلفیاں کی ہیں تو توبہ کے ساتھ ساتھ ان کی معافی تلافی کی بھی ترکیب بنا لیں۔ اور یہ ہمارے بزرگوں کا بہت پرانا معمول ہے، انداز ہے کہ جو ان سے محبت کرتے ہیں وہ اپنے محبت کرنے والوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپس میں پیار محبت سے رہیں، آپس میں تعلق برقرار رکھیں، آپس میں رنجشیں نہ قائم کریں، آپس میں قطع تعلق نہ کریں، آپس میں رشتہ داریاں نہ توڑیں، کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن نے اپنے ایک ارادت مند یعنی معتقد کو شب برات سے قبل توبہ اور معافی تلافی کے متعلق ایک مکتوب شریف، ایک خط ارسال فرمایا، جو اس کی افادیت کے پیش نظر امیر اہل سنت نے اپنے رسالے آقا کا مہینہ میں اس کو بھی تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ کلیات مکاتیب رضا صفحہ 356 تا 357 پر ہے۔ اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ شب براءت قریب ہے، اس رات تمام بندوں کے اعمال حضرت عزت میں پیش ہوتے ہیں۔ مولا عز وجل بطفیل حضور پر نور شافع یوم النشور علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسلمانوں کے ذنوب یعنی گناہ معاف فرماتا ہے، مگر چند ان میں وہ دو مسلمان جو باہم دنیاوی وجہ سے رنجش رکھتے ہیں، فرماتا ہے ان کو رہنے دو جب تک آپس میں صلح نہ کر لیں۔ لہذا اہل سنت کو چاہیے کہ حت الوسع قبل غروب آفتاب 14 شعبان باہم ایک دوسرے سے صفائی کر لیں، ایک دوسرے کے حقوق ادا کر دیں یا معاف کرا لیں، کہ باذنہ اللہ تعالی حقوق العباد سے صحائف اعمال یعنی اعمال نامے خالی ہو کر بارگاہ عزت میں پیش ہوں۔ حقوق مولا تعالی کے لیے توبہ صادقہ یعنی سچی توبہ کافی ہے۔ حدیث پاک میں ہے گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایسی حالت میں باذنہ تعالی ضرور اس شب میں امید مغفرت تامہ یعنی مغفرت کی پکی امید ہے، بشرط عقیدہ درست ہونا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یعنی وہ گناہ مٹانے والا، رحمت فرمانے والا ہے۔ یہ سب مصالحت اخوان یعنی بھائیوں سے میں صلح کرانا، معافی، حقوق بحمدہ تعالی یہاں سال ہائے سال دراز یعنی کافی برسوں سے جاری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی وہاں کے مسلمانوں میں اس کا اجرا کر کے جو اسلام میں اچھی بات جاری کرے تو قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے اس میں ان سب کا ثواب ہمیشہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے، بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں میں کچھ کمی آئے کہ مصداق ہوں۔ اور اس فقیر کے لیے عفو و عافیت دارین کی دعا فرمائیں۔ فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے اور انشاءاللہ عز وجل کرے گا۔ سب مسلمانوں کو سمجھایا جائے کہ وہاں یعنی بارگاہ الہی میں نہ خالی زبان دیکھی جاتی ہے، نہ نفاق پسند ہے، صلح و صفائی سب سچے دل سے ہو۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ہمیں اعلیٰ حضرت سے پیار ہے، پیار ہے نا؟ ہم کو اعلیٰ حضرت سے، ہم کو اعلیٰ حضرت سے، ہم کو اعلیٰ حضرت سے انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ تو ہم اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے ہیں، اور ہمارے امیر اہل سنت یہ تو ہیں ہی عاشق اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کو بہت زیادہ آپ عام فرماتے ہیں، بلکہ یہی فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی جو تعلیمات ہیں اس پہ آنکھ بند کر کے عمل کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بیڑا پار ہوگا۔ تو
تو اعلیٰ حضرت اپنے متعلقین کو، اور پھر امیر اہل سنت کا بھی سال ہا سال سے معمول ہے کہ شب برات آتی ہے، اس کی آمد سے پہلے پہلے معافی تلافی کا ایک پوری دعوت اسلامی میں، پوری دنیا میں ایک جملہ جاری ہو جاتا ہے، مجھے معاف کر دیجئے۔ کیا ہوتا ہے؟ مجھے معاف کر دیجئے۔ تو یہ جو معافی تلافی ہے، یہ جو معافی تلافی ہے، یہ معافی تلافی صرف آپس میں اسلامی بھائیوں میں نہیں رائج ہوتی ہے، اسلامی بہنیں صرف اسلامی بہنوں میں نہیں کرتی، بلکہ والدین اپنے بچوں سے معافی مانگتے نظر آتے ہیں، بچے اپنے ماں باپ سے معافی مانگتے نظر آتے ہیں، بھائی بہنیں آپس میں معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں، تو جناب رشتہ دار آپس میں معافی تلافی کر رہے ہوتے ہیں، تو یوں پوری دنیا میں الحمدللہ یہ فیضان امیر اہل سنت ہے کہ شب برات سے پہلے معافی تلافی کا ذہن یہ بنایا جاتا ہے، اور اس پر الحمدللہ بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہیں جو اس کی برکت سے آپس میں جڑ جاتے ہیں، آپس میں ان کی رشتہ داریاں قائم ہو جاتی ہیں۔ ماں باپ سے جو اولاد لڑ کر بیٹھی ہوتی ہے، ان کو اگر سمجھایا جاتا ہے تو یہ آپس میں سلو کر لیتے، ماں باپ سے معافی مانگ لیتے۔ ماں باپ اگر ذہن بنا دے کہ معاف نہیں کریں گے، لیکن جب انہیں معاف کرنے کے فضائل سنائے جاتے ہیں تو ان کا بھی دل آگے بڑھ جاتا ہے، وہ بھی اپنی اولاد کی نافرمانیوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان سے راضی ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کر لیتے ہیں۔ تو یوں میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں بہت زیادہ برکتیں ملتی ہیں۔ تو ہم اگر اپنا ذہن بنانا چاہتے ہیں کہ معافی تلافی کرنی چاہیے، تو امیر اہل سنت نے اس کا بھی ایک انداز دیا ہے، اور وہ کیا کہ معافی تلافی تو کی جائے، اب اگر کسی کا معاف کرنے کا ذہن نہیں بنتا ہے تو وہ کیا کریں؟ تو امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ اسے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر کرنی چاہیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی، صحابہ کرام نے کس انداز سے زندگی گزاری، اولیاء کرام کا کیا انداز تھا، کس طرح سے معافی تلافی کرتے تھے، پھر معافی تلافی کے حوالے سے فضائل کیا ہیں۔ تو ہم اگر اپنے معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو ہماری جو آپس کی ناراضی ہے نا، اس میں دنیاوی معاملات ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات ہوتے ہیں کہ کسی نے اگر کسی کا کچھ مثال قرض لے لیا، کسی نے قرض دیے، اب قرض دینے میں اس کو کچھ دیر ہو گئی، ناراضی ہو گئی، کسی نے کوئی چیز عاریتاً لی، مثال اس کے استعمال میں ٹوٹ گئی تو وہ ناراضی ہو گئی، دعوت دینی تھی، دعوت دینے میں کچھ 19-20 معاملہ ہو گیا کہ گھر میں سب کو دعوت نہیں دی، چند ایک کو دی تو ناراض ہو گئے، دعوت دی، جب دعوت میں گئے تو وہاں پروٹوکول صحیح نہیں ملا تو جناب اس کی وجہ سے ناراضی ہو گئی، کسی کے بیٹے نے کسی کے والد صاحب سے بدتمیزی کر لی تو ساری اولاد اس سے ناراض ہو گئی، پورا ایک خاندان، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے ناچاکی ہوئی تو اس کی جو بچی کا جو سسرال ہے وہ بھی اس سے ناراض ہو گیا۔ تو یہ عجیب و غریب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہمارا انداز زندگی ہے۔ اور معافی تلافی کا یعنی کسی کے اوپر پیر رہ گیا، اندھا ہے کیا جناب، پہلے لفظہ پائی ہوئی پھر ہاتھا پائی ہوئی، جناب چلو ان دونوں کا تعلق ختم ہو گیا۔ تو بڑا عجیب و غریب میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ہماری زندگی کا انداز ہے کہ بسا اوقات ہماری جو ناراضی کا سبب ہے وہ کوئی نہ کوئی دنیاوی معاملات یا ذرا سی کسی سے تکلیف پہنچ گئی تو ناراض ہو گئے۔ قربان جائیے ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ پر کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں سے کیسی شفقت فرماتے تھے اور ان کی کیسی کیسی باتوں سے درگزر فرمایا کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑے ہوئے تھے جس کے کنارے موٹے اور کھردرے تھے، ایک دم ایک بدوی یعنی عرب شریف کے دیہاتی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ کر اتنے زبردست جھٹکے سے کھینچا کہ سلطان زمن محبوب رب ذوالمنن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن پر چادر کے کنار سے خراش آ گئی اور وہ کیا کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل کا جو مال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے، آپ حکم دیجئے کہ اس میں سے مجھے کچھ مل جائے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے
ناراض نہیں ہوئے, ڈانٹا نہیں, بلکہ مسکرائے, مسکرا دیے, پھر اسے کچھ مال عطا فرمانے کا حکم فرمایا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, کیا ہم پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس مبارک ادا کو نہیں اپنا سکتے؟ کہ اگر ہمیں کوئی کسی سے چلتے ہوئے ٹھوکر لگ جائے, کوئی ایسی بات میں دھکا لگ جائے, کوئی چیز اس نے پکڑی تو پتہ چلے ہمیں کوئی خراش آ گئی یا ہمیں کوئی تکلیف پہنچ گئی, تو ہم تو اسے لڑنے مارنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر ایسی عادت ہے تو اے دعوت اسلامی کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کورس کرنے کے لیے آئے ہوئے اسلامی بھائیوں, اے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی اس موقع پر عفو و درگزر سے کام لیں گے. اور جو اس طرح سے انداز اختیار کرتا ہے اس کو برکتیں کیا ملیں گی؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, 3 باتیں جس شخص میں ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان طریقے سے لے گا اور اس کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا. صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون سی باتیں ہیں؟ ارشاد فرمایا, نمبر 1, جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو. سبحان اللہ. نمبر 2, جو تم سے قطع تعلق کرے یعنی تعلق توڑے تم اس سے ملاپ کرو. اور نمبر 3, جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو. تو کون نہیں چاہتا؟ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میدان قیامت میں ہم سے حساب نہ ہو, آسانی کے ساتھ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے. تو اگر یہ وصف اپنا لیا جائے, کیا بات ہے مدینے کی. اور پھر جنت میں جب داخلہ ہوگا طرح طرح کی نعمتیں عطا ہوں گی. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, سلطان دو جہاں شہنشاہ کون و مکان رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جسے یہ پسند ہو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں. اسے چاہیے جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے, جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے, اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا جوڑے. تو جو بدلہ لیتا ہے نا, بدلہ لیتا ہے, عموماً اس کی طرف لوگوں کی ہمدردیاں کم ہوتی ہیں. یعنی مثال ہے, کسی سے کسی بات پر تلخ کلامی ہو گئی, اب تلخ کلامی ہوئی اور اس نے گالیاں دینا شروع کی. جس کو گالیاں دیا وہ بھی دے تو سکتا ہے لیکن اس نے صبر کر لیا. اس نے ایک تھپڑ مارا, یہ بھی گھوسا مار سکتا ہے, لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا. تو عموماً جو اس طرح کا انداز اختیار کرتا ہے نا, لوگوں کی ہمدردیاں اس کے ساتھ ہو جاتی ہیں. اور یہ روایت بھی ہے, خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے, صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا, اور بندہ کسی کا قصور معاف کرے تو اللہ عز و جل اس معاف کرنے والے کی عزت ہی بڑھائے گا. جو اللہ عز و جل کے لیے تواضع یعنی عاجزی کرے اللہ عز و جل اسے بلند کرے گا. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اے مدنی چینل کے ناظرین, ہم سوچیں کہ آج دنیا میں اگر ہم کسی کو معاف نہیں کریں گے تو یہ تو ہم سب دعا کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہم یہ دعا کرتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے, قیامت کے دن ہم سے حساب کتاب نہ ہو. تو جب ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہمیں معافی ملے تو ظاہر ہے ہمیں بھی جب موقع ملے تو ہم بھی معاف کر لیں. کہ حضرت سیدنا جریر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے,
سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، اور جو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ تو معاف کرو، معاف کرو، معافی پاؤ، معاف کرو، معافی پاؤ۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم کیا کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، اور معاف کرنا اختیار کرو، اللہ عز و جل تمہیں معاف فرما دے گا۔ بہرحال میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ عادت بنانا اگرچہ بہت ٹف ہے، لیکن وہی بات میں پھر عرض کروں گا کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ فرماتے ہیں کہ جو کسی اچھی بات کو اپنانا چاہے تو اس کے فضائل سنیں، اس کے فضائل سنیں کہ اس کے فضائل کتنے ہیں۔ جب فضائل سنے گا تو اس کی وہ عادت بننا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ معاف کرنا یہ کس قدر بڑی نعمت دلائے گا، سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کس کے لیے اجر ہے؟ وہ منادی یعنی اعلان کرنے والا کہے گا، ان لوگوں کے لیے جو معاف کرنے والے ہیں۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اے کاش ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی حصہ ہو، ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ ہم پر بھی جو ظلم کرے ہم اسے معاف کر دیں، جو ہمیں محروم کرے ہم اسے عطائیں کریں۔ تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ستایا گیا، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کچرا پھینکا گیا، لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہیں پر بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، کسی کے حق میں بد دعا بھی نہیں کی، بلکہ معاف کرتے رہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بدلہ نہیں لیا، نیز اس یہودیہ کو بھی معاف فرما دیا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا تھا۔ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زیادتی کرنے والے تھے سرکار نے انہیں معاف فرما دیا۔ اور پھر صحابہ کرام نے بھی میٹھے میٹھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے یہ تربیت حاصل کی اور یہ انداز اختیار کیا، اولیاء کرام نے انداز اختیار کیا۔ تو ہم نے ان کے واقعات پڑھے کہ جب کبھی ایسا موقع ہوا تو کفار نے جب مسلمانوں کے یہ انداز دیکھے تو ان انداز کو دیکھ کر وہ کافر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو ہمیں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یار کتنی بار معاف کروں، یہ کیا مانتا ہے، اس کی تو عادت پڑ گئی ہے۔ ایک بار ایک شخص نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم خادم کو کتنی بار معاف کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اس نے پھر سوال دہرایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر خاموش رہے۔ جب تیسری بار سوال کیا تو ارشاد فرمایا، روزانہ 70 بار۔ تو مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، عربی میں 70 کا لفظ بیان زیادتی کے لیے ہوتا ہے، یعنی ہر دن اسے بہت دفعہ معافی دو، اور یہ اس صورت میں ہو کہ غلام سے خطاً غلطی ہو جاتی ہے، خباثت نفس نہ ہو، اور قصور بھی مالک کا ذاتی ہو، شریعت کا یا قومی و ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ یعنی اگر کسی نے کسی کا نقصان پہنچایا تو اگر وہ نقصان اس کا ذاتی ہے، کوئی گاڑی، آپ کی گاڑی پر اس نے ٹکر مار دی، آپ کی گاڑی کو نقصان پہنچا دیا، اب یہ ثابت ہے کہ اس نے نقصان پہنچایا، آپ کا 10-20 ہزار روپے کا نقصان کر دیا۔ اب چونکہ آپ اس گاڑی کے خود مالک ہیں تو معاف کر سکتے ہیں، معاف کرنا یہ اسلام کو پسند بھی ہے۔
اب اسی طرح اگر کوئی بھی اس طرح سے لے لیں بات، جو ذاتی طور پر نقصان ہوا اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن شریعت کا قومی یا ملکی قصور نہ ہو کہ یہ قصور معاف نہیں کیے جاتے۔ اب جیسے مثال بعض اوقات مسجد کے معاملات ہوتے ہیں، اب مسجد میں امام صاحب بھی ہوتے ہیں، مؤذن بھی ہیں، خادم بھی ہیں، کمیٹی کے بعض افراد بھی ہوتے ہیں۔ اب بعض اس میں اس طرح کا انداز اختیار کرتے ہیں کہ بلا ضرورت روب جمانے کے لیے، چونکہ میں کمیٹی کا صدر ہوں، میں جنرل سیکرٹری ہوں، مسجد کے اختیارات انتظامات میرے پاس ہیں، تو اب میں جیسے چاہوں گا امام صاحب سے بات کروں گا، جیسے چاہوں گا میں مؤذن صاحب کو جھاڑ دوں گا، جس طرح چاہوں گا میں خادم کے کان کھینچوں گا، تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ وقف کی املاک کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو اس طرح سے بدتمیزی کرنے کا اختیار کس نے دیا ہے؟ اور یہ جو امام صاحب ہیں، یہ جو مؤذن صاحب ہیں، یا یہ جو خادم صاحب ہیں، یہ آپ کیا اجیر تھوڑی ہیں؟ آپ کون سا ان کو اپنی جیب سے دیتے ہیں؟ اور اگر جیب سے بھی دیتے ہیں تب بھی یہ اجیر تو مسجد کے ہوئے، آپ نے تو مسجد کے لیے خیر خواہی کی ہے۔ تو بسا اوقات اس معاملے میں جو ہماری کمیٹی کے حضرات ہوتے ہیں وہ بھی بڑا بدتمیز انداز اختیار کرتے ہیں۔ امام صاحب سے اونچی اونچی آواز سے بات کریں گے، ارے آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، آپ کیسے ان کس سے بات کرنے اتنا اس انداز سے بات تو اپنی دکان کے ملازم سے بھی نہیں کرتے ہیں۔ خادم صاحب کو جب چاہ مطلب جھاڑ دیا سب کے سامنے، مدرس صاحب کو جھاڑ دیا، اور خود مطلب دیکھو تو کوئی شریعت کی پابندی نہیں، چہرے پہ داڑھی نہیں، نماز بھی جمعہ کی نماز پڑھنے آگے، بس آئے ہاتھ پیچھے رکھ کر جناب چاروں طرف مسجد کا جائزہ لے رہے ہیں کہ مسجد کی صفائی صحیح ہوئی ہے کہ نہیں ہے، مسجد کے پنکھے صاف ہیں کہ نہیں ہے، اور جناب ٹائم پہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی، بس وہ سب سے خبر گیریاں کرتے ہیں بس۔ اور جب مرضی آئی امام صاحب کو ڈانٹ دیا، جب مرضی آئی مؤذن صاحب کو ڈانٹ دیا۔ اب یہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کو اللہ کے گھر کی خدمت کی سعادت ملی ہے، آپ اس کے متعلق علماء سے رہنمائی لیں کہ میں مسجد کا جنرل سیکرٹری ہوں، میں مسجد کا صدر ہوں، مجھے مسجد کی خدمت ملی ہے، میں مسجد کے انتظامات چلاتا ہوں، میں فلاں ویلفیئر کا ادارہ چلاتا ہوں، میں فلاں مدرسے کا محتمم ہوں، اس طرح سے میں مدرسے کے معاملات دیکھتا ہوں، تو مجھے بتایا جائے کہ شریعت کی کیا کیا باتیں مجھ پر لاگو ہیں۔ میں امام صاحب سے کس انداز سے گفتگو کروں؟ امام صاحب کو بھی چھٹیاں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اگر وہ نمازوں میں چھٹیاں کرتے ہیں تو میں ان سے کس انداز سے بات کروں؟ ان کی تنخواہ کی کس طرح کٹوتیاں کروں؟ کیونکہ امام صاحب اگر تعلقات اچھے ہیں تو امام صاحب تو بھلے نا پورا مہینہ چھٹی کر کے آئیں، ہم تو ان کو لفافہ پیش کریں گے۔ تو کیا یہ پورا چھٹیاں کرنے پر پوری تنخواہ دینا یہ شرعاً جائز ہے؟ آپ نے معلومات کی ہے؟ آپ سمجھتے کہ جناب ہماری مسجد تو بڑی خود کفیل ہے، بس ٹھیک ہے چندہ ملتا ہے، لیکن یہ چندے کا استعمال کرنا کیسے؟ آپ کو مسجد کے انتظامات چلانے کیسے؟ آپ کو جب مرضی ہے آپ نے پائپ لگایا اور پورے محلے کو پانی سپلائی کرنا شروع کیا، کیا آپ نے معلومات کی تھی؟ آپ مسجد کی تعمیرات کرا رہے ہیں، فلاں کے گھر میں ذرا سیمنٹ کی کمی ہو گئی، آپ نے ایک آدھی بوری سیمنٹ وہاں بھیج دی، آپ نے پوچھا تھا؟ آپ کے گھر میں رنگ روگن ہو رہا تھا، آپ کرائے کی سیڑھی لیتے تو بہت مہنگی مل رہی تھی یا نہیں مل رہی تھی، مسجد میں سیڑھی پڑی تھی، آپ نے لگا کر رنگ کروانا شروع کیا، کیا آپ نے اس کی اجازت لی ہے؟ تو کئی باتیں ایسی ہوتی کہ جس کے متعلق معلومات نہ ہونے کے سبب الٹا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تو اللہ سلامت رکھے امیر اہل سنت کو کہ آپ کے فیضان سے آج الحمدللہ ہمارے پاس دارالفتہ اہل سنت موجود ہیں، جہاں صبح 10 بجے سے 4 بجے تک بذریعہ ٹیلی فون شرعی مسائل کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ میں سے کوئی بھی، مدنی چینل کے ناظرین میں سے کوئی بھی، اگر اس طرح کے مسجد کے معاملات میں آپ کچھ بڑے ہیں یا کسی بھی ادارے کے ہوں، بھلے نا دنیاوی طور پر بھی آپ کہیں مینیجر ہیں، کہیں ڈائریکٹر ہیں، کہیں آپ مطلب سپروائزر ہیں، تو آپ کو وہاں پر کیا کیا معاملات اپنانے ہوں گے اس کی پوری شرعی رہنمائی لینی ہوگی۔ ملازم کو کیسا ہونا چاہیے سیکھنا پڑے گا، سیٹ کو کیسا ہونا چاہیے سیکھنا پڑے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ گورنمنٹ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، اس معاملے میں آپ پر شریعت نے کیا کیا احکامات نافذ کیے آپ کو سیکھنا پڑے گا۔ آپ وکیل صاحب ہیں، آپ جج ہیں، آپ لوگوں کے کیس لیتے ہیں، ڈیل کرتے ہیں، ان کے فیصلے کرواتے ہیں، فیصلے سنواتے ہیں۔
آپ کو پوچھنا پڑے گا دارالفتہ میں جا کر کہ وکیل کو، جج کو کیسا ہونا چاہیے. ایک مسلمان، کیونکہ میں وکیل ہوں لیکن میں مسلمان وکیل ہوں، میں جج ہوں لیکن مسلمان جج ہوں، میں ڈاکٹر ہوں لیکن مسلمان ڈاکٹر ہوں، میں تاجر ہوں لیکن مسلمان تاجر ہوں. میرے اخلاق، میرے معاملات، میرے انداز ایسے ہونے چاہیے کہ اگر میرے معاملات کوئی غیر مسلم دیکھے تو وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے، اور یہ جھوم کر کہے کہ مسلمان ایسا ہونا چاہیے. تو ہم الحمدللہ دعوت اسلامی یہ شریعت کے معاملات میں ہماری رہنمائی کرتی ہے. اور پھر ہمارے اسلاف اور بزرگوں کا انداز دیکھیے کہ یہ اپنے متعلقین کو بھی گناہوں سے بچاتے تھے. میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، ایک بار آپ کو بے شمار خطوط آتے تھے، تو بعض خطوط جو ہے وہ گندی گالیوں سے بھرپور تھے، گندی گندی گالیاں لکھی تھیں. تو معتقدین جو تھے وہ بڑے غصے میں آ گئے اور کہنے لگے کہ ہم ان کے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، کیس کریں گے ان کے خلاف. تو امام اہل سنت نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ تعریفی خطوط لکھتے ہیں، بھائی ٹھیک ہے، آج اگر 10-15 جو ہے 25-50 ایسے خط آ گئے جو 200-300 1000 خط جس میں تعریفیں لکھی ہیں، تو آپ نے اپنے متعلقین کا ذہن بنایا کہ پہلے ان میں سب میں جاگیریں تقسیم کریں، پھر گالیاں لکھنے والوں میں مقدمہ دائر کرو. مطلب یہ کہ جب تعریف کرنے والوں کو تو انعام دیتے نہیں، پھر برائی کرنے والوں سے کیوں بدلہ لیں. یعنی کہ اپنے متعلقین کو بھی نرمی کا درس دیا کرتے تھے. اور اللہ کی رحمت ہے، اللہ سلامت رکھے ہمارے امیر اہل سنت کو، کہ آپ کی زندگی کے ہر انداز میں اپنے مرشد اعلیٰ حضرت کی سیرت کی جھلک نظر آتی ہے. امیر اہل سنت کا یہ رسالہ میں آج لے کر آیا تھا آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ اس رسالے کو شب برات سے پہلے ایک دفعہ پڑھ لیں. عفو و درگزر کے فضائل، اس میں امیر اہل سنت نے اپنی ایک اہم مدنی وصیت بھی کی ہے. جی ہاں، چند باتیں میں اس میں سے عرض کروں گا. آپ فرماتے ہیں کہ موت، یعنی میری عمر اس 3 سال پہلے لکھا تھا تو فرماتے میری عمر 60 سال کے قریب ہو چکی، موت لمحہ بلمحہ قریب آ رہی ہے، نہ جانے کب آنکھ بند ہو جائے. اللہ رحمان عز و جل کے دربار والا شان میں سلامتی ایمان و نزا و قبر و حشر میں امن و امان، بے حساب بخشش اور جنت الفردوس میں مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار کا طلبگار ہوں. میں نے اپنی مختصر سی زندگی میں دنیا کے بہت نشیب و فراز دیکھے ہیں، اخلاص کم، دکھاوا کثیر، وفا کم، خوشامد خطیر یعنی زیادہ ہے. اس سے بڑھ کر بھی کیا بے وفائی ہوگی کہ وہ ماں باپ جنہوں نے 1000 احسانات کیے ہوتے ہیں مگر ان میں کوئی ایک معمولی سی بات بھی ناگواز گزر جاتی ہے تو سارے احسانات بھلا کر ناخلف اولاد ان کو لات مار دیتی ہے. تو اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ دعوت اسلامی میں لاکھوں لاکھ مسلمان شامل ہیں، اور جیسا کہ عام تنظیموں میں ہوتا ہے آنا جانا لگا رہتا ہے، اسی طرح دعوت اسلامی سے بھی روٹ ٹوٹ کر کچھ لوگ الگ ہو جاتے ہیں، مدنی ماحول سے جو دور ہوتے ہیں بسا اوقات بے عملی کا شکار ہو جاتے ہیں. پہلے داڑھی چھوٹی ہوتی ہے، معاذ اللہ کبھی داڑھی صاف بھی ہو جاتی ہے. امامہ پہنتے تھے، جب امامہ اتارا تو فوراً پہ زلفیں کٹ جاتی ہیں. پھر جناب ٹوپی پہننا شروع کی، یہاں تک کہ ننگے سر وہ گھومتے نظر آتے ہیں. بعض ناراض اسلامی بھائیوں نے اپنا جداگانہ گروپ بھی بنا لیا ہے. بعض میرے خلاف بہت کچھ کہا لکھا، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کی بھی جی بھر کر مخالفتیں کی ہیں، مگر الحمدللہ عز و جل یہ الفاظ لکھنے تک دعوت اسلامی برابر ترقی کی منازل طے کرتی جا رہی ہے. پھر امیر اہل سنت نے اپنے ان تمام ناراض اسلامی بھائیوں پر جو ہے اتمام حجت کیا، اور اولاً تو خود ہی عاجزی اختیار کی کہ اگر میرے ذریعے سے کوئی حق تلف ہوا ہو، میں ناراضی ہوئی ہو، مجھے معاف کر دیں. پھر مرکزی مجلس شورا کے حوالے سے آپ نے معافی کا ارشاد فرمایا، ساتھ ہی فرمایا کہ اگر کوئی ایسا بات لینی دینی ہے تو آ کر ہم سے بات کر لیں. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اور انہیں خدا و مصطفیٰ عز و جل کے لیے معاف اور معاف فرما دیں.
اور ہم سب نے بھی رضائے خدا و مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان سب کو جنہوں نے حق تلفیاں کی ان کو معاف کیا. پھر آپ نے سب کو ہاتھ پھیلا کر، الحمدللہ میں اس وقت یہاں موجود تھا جب یہ بیان بھی کیا تھا امیر اہل سنت نے، ہاتھ پھیلا کر آپ نے ان تمام دعوت اسلامی سے دور جانے والے اسلامی بھائیوں کو کہا کہ آ جاؤ مل کر شیطان کے خلاف جنگ لڑتے ہیں. شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ. تو پھر بہرحال اس میں بہت ہی پیارا مضمون امیر اہل سنت نے معافی تلافی کے حوالے سے تحریر فرمایا، جو دعوت اسلامی سے ہٹ کر دیگر کچھ اور انداز سے دین کا کام کر رہے ہیں. امیر اہل سنت نے ان کو بھی دعاؤں سے نوازا ہے. تو میں تمام ہی عاشقان رسول جو یہاں موجود ہیں، جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں، میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ 2 رسالے، ایک رسالہ آقا کا مہینہ جس میں شعبان کے فضائل، شب برات کے نوافل کا طریقہ، شب برات سے پہلے کے معاملات، شب برات میں معاملات، یہ رسالہ، اور عفو و درگزر کے فضائل یہ رسالہ. یہ 2 رسالے نہ صرف پڑھنے کی بلکہ اس کو تقسیم بھی کریں. انشاءاللہ آپ خود اپنے اندر بہت ہی زبردست تبدیلیاں محسوس کریں گے. جو ناراض اسلامی بھائی ہیں ان تک تو یہ رسالہ ضرور پہنچائے. خاص کر جو آخری مضمون ہے امیر اہل سنت کی جو وصیت نامہ ہے، یہ تو ضرور 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 اسلامی بھائی پڑھیں. خود آپ پڑھ کر اپنی زندگی میں بھی اگر اس کو نافذ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں مقدر ہوں گی. انشاءاللہ ایک اچھی زندگی گزارنے میں کامیاب ہوں گے. ایک اچھی زندگی گزرے گی تو لوگ ہم سے راضی رہیں گے. دنیا سے تو جانا ہی ہے، جب دنیا سے چلے جائیں گے انشاءاللہ لوگ اچھے الفاظ سے یاد کریں گے، ہمارے لیے ذکر و اذکار کریں گے، ایصال ثواب کے تحفے بھیجیں گے. انشاءاللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے بھی قبر جو ہے وہ جنت کا باغ بن سکتی ہے. تو لوگوں کے ساتھ ملن ساری کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ اچھے تعلقات ہوں، اچھی محبتیں ہوں، اچھا پیار ہو. یہی انداز ایک کامیاب مسلمان کا انداز ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے، ہمیں آپس میں پیار محبت اور اتفاق عطا فرمائے. جو ہم سے ناراض ہیں اللہ تعالیٰ سب کو راضی فرما دے. ہم سے جو حق تلف ہوئے اللہ ان سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو اور ان سب کو ایک دوسرے سے راضی فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج رات انشاءاللہ عز و جل تقریباً 9:45 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران صاحب مدظ اللہ العالی مدنی مکالمہ فرما رہے ہیں، پسند کی شادی. یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ جہاں پر یہ معاملہ درپیش ہوتا ہے، یعنی کسی گھر میں اگر لڑکے نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا تو اس ایک معاملے کی وجہ سے کتنی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. ایک انجانا لڑکا ایک انجانی لڑکی سے محبت کے چکر میں پھنستا ہے تو کس طرح معاشرہ اس سے تباہی کے دروازے پر پہنچا. اس میں مختلف لوگوں کے تاثرات، اس میں مختلف لوگوں کے سوالات اور مختلف اس میں جذبات، یہ سب اور بہت کچھ آج رات کے مدنی مکالمے میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. تو میں یہاں موجود عاشقان رسول کو بھی، مدنی چینل کے ناظرین کو بھی دعوت پیش کروں گا کہ ضرور اپنے وقت میں سے اہم اس موضوع کو سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے آپ ضرور یہ مدنی مکالمہ پسند کی شادی ضرور دیکھیں. اور ساتھ ہی کل ہفتہ ہے اور ہر ہفتے کو ہونے والے مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں. بالخصوص کل جو مدنی مذاکرہ ہے، ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے گزشتہ سال کہیں پر بھی مساجد اہل سنت میں کہیں پر بھی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ہو نہ ہو، انہوں نے اعتکاف کیا تھا. 30 دن کا اعتکاف دعوت اسلامی کے مراکز میں ہوتا ہے، ساتھ ہی 10 دن کا اعتکاف کیا ہو، ان سب کے لیے امیر اہل سنت کے مدنی پھول ہوں گے. ہم سب بھی سنیں گے انشاءاللہ، اس کی برکتیں حاصل کریں گے. یہ مدنی مذاکرہ مختلف مقامات پر ریلے بھی ہوگا، اور بالخصوص اوبی وین کے ذریعے قذافی اسٹیڈیم مرکز الاولیاء لاہور میں بھی یہ ریلے ہوگا. عالمی مدنی مرکز میں موجود اسلام بھائی انشاءاللہ یہیں شریک ہوں گے. باب المدینہ میں جو سن رہے ہیں
ان کو میں دعوت پیش کروں گا فیضان مدینہ حاضر ہو کر اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم. اذان کا جواب دیجیے اور ہر کلمے پر 2 لاکھ نیکی حاصل کیجیے. ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات. عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اللہ تبارک و تعالی نے حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رحمت سے پکارا ہے. قربان جائیے کہ ہمارا خدا رب العالمین ہے اور ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں. سبحان اللہ. اسلام کا دامن کتنا وسیع ہے. ارے سوچو تو صحیح کہ جس دین کا خدا رب العالمین اور جس دین کے رسول رحمت للعالمین ہوں وہ دین کتنا وسیع ہوگا، اور کیوں کرنا ہو، وہ دین ساری خدائی کا دین ہوگا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہا کرتے ہیں کہ اسلام بہت ہی تنگ نظر مذہب ہے؟ للہ انصاف. ارے جس دین نے رسول اللہ کا تعارف ان لفظوں میں کرایا کہ وہ سارے عالم کے لیے رحمت ہیں، کیا وہ دین تنگ نظر ہو سکتا ہے؟ اسلام خدا کو رب المسلمین ہی نہیں مانتا بلکہ اسلام خدا کو رب العالمین مانتا ہے. یعنی مسلمان اس خدا کی پرستش کرتا ہے جو صرف مسلمانوں ہی کا نہیں بلکہ مسلم، غیر مسلم، ایشیائی، امریکی، آسٹریلین، افریقہ، بلکہ جمادات، نباتات، حیوانات، بلکہ تمام عالم اور سارے جہان کا پالنے والا ہے. اسی طرح اسلام اپنے رسول کو صرف رحمت للمؤمنین ہی نہیں مانتا بلکہ رحمت للعالمین مانتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی رسول کی رحمت صرف مومنین ہی تک محدود نہیں بلکہ ان کی رحمت مسلم، غیر مسلم، انسان، جن، ملائکہ، زمین، آسمان، بلکہ ساری دنیا اور تمام جہان پر ہے. اب کون کہہ سکتا ہے نہیں، بلکہ اگر دنیا انصاف کی نظروں سے دیکھے تو اسلام کے سوا کوئی دین ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو نہ صرف ساری انسانیت بلکہ تمام کائنات عالم کا دین ہو سکے. اسی لیے قرآن مجید نے فرما دیا دین تو خدا کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے. تو اگر مجھے اس وقت مدنی چینل پر کوئی غیر مسلم سن رہا ہے تو میں ایسے پیارے دین اسلام کی طرف بلا رہا ہوں. آ جاؤ اسلام کی آغوش میں. بہر کیف آپ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے رسول سارے جہان کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے اور تمام عالم کو اپنی رحمت کی دولتوں سے مالا مال فرما دیا، اور اپنی انمول تعلیم رحمت کے ساتھ ساتھ رحمت عامہ کے بے شمار عملی نمونے بھی دنیا کے سامنے پیش فرما دیے. لہٰذا مسلمانوں اس بات کو بھی نہ بھولو کہ تم رحمت للعالمین کے دامن رحمت سے وابستہ ہو. لہٰذا تم پر لازم ہے کہ تم اپنے رسول کے دامن رحمت کی لاج رکھو اور ہر دم، ہر قدم پر
خدا کی مخلوق کے لیے اپنے دلوں میں رحم و کرم کا جذبہ رکھو اور خود بھی اپنے عمل سے دنیا کو بتا دو کہ ہم رحمت للعالمین کے غلام ہیں، اور دنیا والوں کے سامنے رحم و کرم کے ایسے ایسے نمونے پیش کرو کہ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں پتھروں سے زیادہ سخت دل بھی تمہاری رحمتوں کو دیکھ کر موم سے زیادہ نرم ہو جائیں۔ جیسا کردار الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی پیش کر رہی ہے، آؤ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاؤ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے رسول تو غریبوں، مفلسوں، یتیموں، بیواؤں، پڑوسیوں، یہاں تک کہ چرندوں پرندوں پر بھی سراپا رحمت تھے، مگر آج ہمارا عمل و کردار کیا ہے؟ سچ کہا جائے تو کیا جب اپنے دسترخوانوں پر عمدہ اور نفیس و لذیذ غذائیں کھانے کے لیے ہم بیٹھتے ہیں تو کیا ہمیں امت رسول کے ان بھوکے غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کی یاد آتی ہے جنہیں کئی دنوں سے خشک روٹی کا ایک ٹکڑا بھی میسر نہیں ہوتا؟ اے ایمان والو، ہم اگر کچھ دیر کے لیے اپنا محاسبہ کریں کہ جب ہم دسمبر اور جنوری کی کڑکڑاتی ہوئی سردیوں میں اپنے نرم بستروں اور گرم لحافوں میں سکھ اور چین کی نیند سوتے ہیں تو کیا ہمیں اس وقت اپنی ملت کے وہ غریب لوگ یاد آتے ہیں جو اپنے ٹوٹی پوٹی جھونپڑیوں میں صرف ایک پھٹی پرانی چادر میں لیٹ کر پاؤں سکڑے ہوئے ساری رات جاگ کر بسر کر دیتے ہیں؟ اے اولاد والو، تمہیں تمہاری پیاری اولاد کا واسطہ سچ بتاؤ، جب تم عید کے دن اپنے بچوں کو نلا دھلا کر اچھے کپڑے پہنا کر ان کی انگلی پکڑے ہوئے خوش عید گاہ کو جاتے ہو تو کیا تمہیں امت رسول کے وہ یتیم بھی یاد آتا ہے جن کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا ہے اور وہ اپنے میلے کچیلے کپڑوں میں حسرت سے سب کا منہ تک رہا ہے اور دل ہی دل میں کڑ رہا ہے کہ کاش آج میرا بھی باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی آج مجھے اسی طرح انگلی پکڑے عیدگاہ لے جاتا، مگر ہائے کوئی نہیں جو مجھ یتیم کی خیر گیری کرے۔ آہ افسوس، ہم نے اپنے رسول رحمت للعالمین کے اسوائے حسنہ کو چھوڑ دیا، ان کے مقدس راستوں سے دور ہو گئے، ہمارے دلوں سے اخوت فنا ہو گئی۔ آج نہ ہمیں غریبوں کی پرواہ ہے، نہ بیواؤں اور یتیموں کا خیال ہے، نہ بھوکے پڑوسیوں کا غم ہے، پھر ہم بھلا کس منہ سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ہم رحمت للعالمین کے فرما بردار امتی ہیں؟ للہ بہت سو چکے، اب جاگو اور اٹھو، اپنے دلوں کی دنیا میں ایمانی انقلاب پیدا کرو اور رحمت للعالمین کی سچی اطاعت کو اپنی زندگی کا نصب العین اور حیات کا شعار بناؤ اور رحم و کرم، الفت و محبت، مہربانی و اخوت کے چراغوں سے اندھیری دنیا کو روشن کرو اور ساری دنیا کو رحمت للعالمین کا یہ پیغام سنا دو۔ نہ ہو مایوس کہ آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نہ ہو مایوس کہ آتی ہے صدا گورے غریبا سے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے، نبی امت کا حامی ہے، خدا بندوں کا والی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم گرامی سیدنا بشرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کے علاوہ دیگر حضرات نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بشرا عیسیٰ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے فرمایا اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں اور اس کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں جو میرے سامنے ہیں، ترجمہ کنز ایمان، اور ان رسول کی بشارت سناتا ہوا جو میرے بعد تشریف لائیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ بشارت سے
آپ کا اشارہ آیت مذکورہ کی طرف اور دعا کا ارشاد حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کی اس دعا کی طرف ہے جو انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کرتے وقت مانگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دعا کا ذکر اس آیت میں فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اے رب ہمارے، اور بھیج ان میں ایک رسول انہی میں سے کہ ان پر تیری آیت تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے اور انہیں خوب ستھرا فرما دے، بے شک تو ہی ہے غالب حکمت والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے مختص نہیں ہے۔ ابن عساکر حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی دعا ہوں، اور سب سے آخر میں میری بشارت حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء سے وعدہ لیا کہ اگر رسول عظیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے زمانے میں تشریف لے آئیں تو تم ان پر ایمان لانا اور ان کی امداد کرنا، اور انبیاء کرام یہ وعدہ اپنی امتوں سے لیتے تھے۔ لازمی بات ہے کہ وہ آپ کی خوشخبری بھی سناتے تھے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء نے آپ کی خوشخبری سنائی اور آپ نے ایمانداروں کو رحمت و رضوان، آتش و دوزخ سے نجات اور جنتوں کی خوشخبری سنائی، لہٰذا آپ علی الاطلاق بشرا یعنی خوشخبری ہیں۔ حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ کا بشرا عیسیٰ کے بجائے دلائل الخیرات شریف میں مطلقاً بشرا کہنا درست ہے، درست اور صحیح ہے، خواہ آپ کی بشارت حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مختص ہو یا تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو شامل ہو، یا آپ فی نفسی ہی بشارت ہوں۔ دلائل الخیرات شریف میں حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے یہ اسماء گرامی بھی موجود ہیں: سیدنا غوث صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا غیث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سیدنا غیاث صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث مددگار اور فریاد رس، اور غیث بارش کو کہتے ہیں، اور غیاث اغاثہ سے اسم ہے، دستگیری کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مخلوق کی دستگیری فرمائی۔ لوگ گمراہی میں غرق تھے، جہالت کی موجیں ان سے کھیل رہی تھیں، وہ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے قریب پہنچ چکے تھے اور جہنم کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے انہیں خلاصی، نجات اور رہائی عطا فرمائے۔ غیث بمعنی بادل، بندوں اور شہروں کے لیے رحمت و زندگی، زینت اور ذریعہ اصلاح ہے، کیونکہ اس کے سبب سبزہ، درخت، پھل پھول اگتے ہیں، نہریں اور چشمے جاری ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہدایت، نور اور رحمت لائے۔ اس وقت مخلوق قحط اور اس کی خشک سالی اور سختی کی وجہ سے مر چکی تھی اور برباد ہو چکی تھی۔ آپ نے انہیں ہلاکت سے نجات، گمراہی کی جگہ ہدایت، جہالت کے بدلے بصیرت، اور ان کے دلوں کو ایمان کے ذریعے زندگی اور زیب و زینت عطا فرمائی۔ اس لیے آپ کو بادل سے تشبیہ دی گئی کہ بادل شہروں کی زندگی، زینت، سرسبزی، نرمی، صلاحیت کا سبب اور ہلاکت سے نجات کا ذریعہ ہیں۔ پس نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم موجودات کے لیے غوث، غیاث اور غیث ہیں۔ آپ کے ذریعے ان کی دستگیری کی گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا نعمت اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اللہ تبارک و تعالی کے اس ارشاد الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا
جنہوں نے اللہ کی نعمت ناشکری سے بدل دی کی تفسیر میں مروی ہے کہ یہ لوگ کفار قریش ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کا نام نعمت رکھا گیا جس طرح کہ آپ کا نام رحمت ہے۔ آپ کے متبعین کے لیے حقیقتاً یہی بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر اللہ کی نعمتیں گنو تو انہیں شمار نہ کر سکو گے۔ حضرت سہل نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ نعمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجنے کی نعمت۔ حضور اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہیں ہم پر کہ ہم اس نعمت کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی نعمت پہچانتے ہیں پھر اس سے منکر ہوتے ہیں۔ حضرت سہل فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہچانتے ہیں کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، پھر آپ کی تکذیب کرتے ہیں۔ یہی مطلب حضرت امام مجاہد اور اسدی سے مروی ہے اور زجاج سے بھی اسی کا منقول ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا ہدیۃ اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حکیم ترمذی حضرت ابو صالح سے مرسلن راوی ہیں، میں وہ رحمت ہوں جو اللہ تبارک و تعالی نے بطور ہدیہ دی ہے۔ ابن عساکر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور ہدیہ رحمت بنا کر بھیجا، مجھے کچھ لوگوں کے بلند کرنے اور کچھ لوگوں کے پست کرنے کے لیے بھیجا۔ سید ابو العباس مرسی فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام اپنی امتوں کے لیے عطیہ ہیں اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے ہدیہ ہیں۔ عطیہ اور ہدیہ میں فرق یہ ہے کہ عطیہ محتاجوں کے لیے اور ہدیہ محبوبوں کے لیے ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ رحمت ہوں جو بطور ہدیہ دی گئی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا عروۃ وثقی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی۔ شیخ ابو عبد الرحمن سلمی نے بعض علماء سے نقل کیا کہ العروۃ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ کہا گیا ہے کہ عروہ دراصل سبزے کے لیے ہے۔ بطور مثال ہر اس شے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کا سہارا لیا جائے اور پناہ لی جائے۔ یہ لفظ اس شے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی جڑ زمین میں ثابت ہو۔ اس جگہ لفظ عروہ مجازن اس مناسبت کی بنا پر استعمال کیا گیا ہے کہ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا کر آپ کی اتباع اور محبت سے آپ کا دامن تھامے گا اسے دنیا و آخرت میں تحفظ حاصل ہو جائے گا اور اعلیٰ علیین تک رسائی حاصل ہو جائے گی۔ یہ خاص تعلق ہے، ورنہ تمام جہان ایجاد اور امداد میں آپ کی ذات اقدس سے متعلق ہے اور کوئی شے ایسی نہیں جو آپ سے متعلق نہ ہو۔ سیدنا صراط اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ نام اقدس اس لیے ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچانے والے اور اس کی طرف سبیل ہدایت ہیں۔ آپ سے دانستہ یا نادانستہ برگشتہ ہوا وہ گمراہی اور ناکامی کی وادیوں میں بھٹکے گا اور شیطان اس پر مسلط ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ابلیس کی راہ سے محفوظ رکھے اور اپنے فضل و کرم سے دنیا سے رخصت کے وقت اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے متبعین کے دامن سے وابستگی عطا فرمائے، آمین۔ صراط کا معنی ہے سیدھی راہ یا وہ واضح راہ راست جس میں کوئی کجی نہ ہو، یعنی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ مجازن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ
آپ کا پیروکار دنیا و آخرت کی سعادت تک پہنچنے والا اور نجات پانے والا ہے، اور آپ سے برگشتہ ہونے والا گمراہ اور بے ہدایت ہے۔ سیدنا صراط مستقیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم۔ امام بخاری کے استاد حضرت ابو عالیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، صراط مستقیم سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بعض حضرات نے ابو عالیہ اور حسن بصری سے روایت کیا کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے۔ آپ کے اہل بیت اخیار اور صحابہ کرام ہیں۔ امام ماوردی نے صراط الذین انعمت علیہم کی یہ تفسیر حضرت عبد الرحمن بن زید سے روایت کی۔ ابن جریر ابن ابی حاتم نے حضرت حسن بصری اور ابو العالیہ سے روایت کیا، اور صراط مستقیم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے دو صاحب حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا ذکر اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد رحمانی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ حضرت مجاہد نے فرمایا، ذکر اللہ سے مراد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ علیہم الرضوان ہیں۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جو آپ کی زیارت کرے یا آپ کا اسم گرامی، احوال شریفہ اور اخلاق حمیدہ سنے، وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا، اس کی شان کے لائق حمد و ثنا کرے گا اور اس پر ایمان لائے گا اور تصدیق کرے گا۔ لہٰذا آپ کا وجود مسعود اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کا سبب ہوا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس ذکر اللہ رکھا۔ نمبر 2، نیز آپ کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر، آپ کی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی موجب ہے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے افعال اس کی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور آپ کے ارشادات اس کے ذکر کا حکم دیتے ہیں۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے تمام احوال، افعال، صفات، نیند اور بیداری میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہیں۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مولا کریم کا دنیا و آخرت میں کثرت سے ذکر کیا اور تمام احوال میں اس کی حمد کی۔ نمبر 4، بارگاہ خداوندی میں آپ کا مرتبہ بلند اور مقام شرافت کا حامل ہے، اور ذکر کا معنی شرافت ہے۔ نمبر 5، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوق سے پہلے آپ کا ذکر کیا، کیونکہ سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا، آپ ہی تقدیر میں سب سے اول ہیں، اور لوح محفوظ میں سب سے پہلے آپ ہی کا ذکر ہوا۔ نمبر 6، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بکثرت ذکر فرمایا۔ عرش، آسمانوں اور افلاک کے تمام مقامات، جنت اور تمام جنتی اشیاء پر آپ کا اسم شریف لکھا ہوا ہے۔ اپنی مخلوق کو آپ کے اسم گرامی کی صورت پر پیدا فرمایا، آپ کے اسم شریف کی اضافت اپنی طرف فرمائی۔ رسول اللہ و حبیب اللہ، آپ کا اسم اپنے اسم کے ساتھ جمع فرمایا، آپ کا اسم اپنے اسم سے مشتق فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی محمود ہے اور آپ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ جس نے آپ کا ذکر کیا اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، اور جس نے آپ کی اطاعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے آپ کی بیعت کی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیعت کی۔ لہٰذا حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جعلتک ذکرا من ذکری، میں نے تمہیں اپنا ذکر بنایا۔ مزید حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ہے سیدنا سیف اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تنے تنہا اللہ تبارک و تعالی کے دین کی تبلیغ کی، اس کے لیے دشمنان خدا سے جہاد کیا، ان پر فتح پائی اور وہ آپ سے مرعوب ہو گئے۔ سیدنا حزب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی کا حزب، اس کا لشکر، اس کے دین کے مددگار، پیروکار اور اس کے وہ بندے ہیں جو اس کی پناہ چاہتے ہیں، اس کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام حزب اللہ رکھنا بھی درست ہے، کیونکہ آپ نے وہ کام کیا جو لشکر بھی نہیں کر سکتا، مثلا دشمن کو شکست دینا، اس پر غلبہ پانا اور سختی سے کفر سے روکنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور صرف اس کی عبادت کے لیے ان سے جہاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے ہتھیار ڈال کر یا اطاعت کر کے آپ کا پیغام قبول کر لیا۔ فتح و نصرت آپ ہی کے لیے تھی، کیونکہ آپ ہی جند اللہ اور حزب اللہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہی غلبہ پانے والا ہے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے پناہ لینے میں آپ تمام مخلوق سے بڑے اس کی طرف محتاج اور رجوع ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سیدنا مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس کا معنی ہے منتخب اور برگزیدہ۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے منتخب اور برگزیدہ ہیں۔ آپ تمام مخلوق کا خلاصہ اور سب سے بہترین ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا مصطفیٰ کا معنی ہے تمام بشری قدورتوں سے پاک اور صاف۔ آپ کا نام ایسا رکھا گیا جو آپ کے وصف کے مناسب ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا معنی ہے انتہائی قرب کے لیے چنے ہوئے۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو محبوب بناتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اگر وہ صبر کرے تو اسے مقام اجتباء عطا فرماتا ہے، اور اگر رضا کا مظاہرہ کرے تو اسے مقام اصطفاء پر فائز فرما دیتا ہے۔ اس اسم مبارک کو سیدی اعلیٰ حضرت نے اپنے مشہور زمانہ سلام میں سجایا، اور ہر عاشق رسول سنی صحیح العقیدہ مسلمان محبت رسول میں گنگنایا تو رحمت والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے رحمت و سلامتی کا پیغام آیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ بلا مبالغہ دنیا میں اذان کے بعد سب سے زیادہ مسجدوں میں گونجنے والا سلام سیدی اعلیٰ حضرت کا یہ سلام ہے جو مسلمان کے بچے بچے کی زبان پر ہے، اور اعلیٰ حضرت نے اس سلام کے 170 اشعار لکھے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں بس جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، جس رضا نے لکھا ایسا پیارا سلام، ان کی نورانی تربت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور